أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے, حفظ و امان میں رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے. قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, سینوں کا نور بنا دے, ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے, اور قرآن کو سیکھنا, پڑھنا, عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے, اس کو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. آمین. ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دے, قرآن کی محبت, اپنی محبت, اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں اس کو ثبت کر دے. انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. آج کا لیسن ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 سے 19 تک. ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. سورۃ الاحزاب تھوڑی مشکل سی بھی ہے ٹرانسلیشن یاد کرنے کے لحاظ سے, ورڈز کے لحاظ سے, مگر جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائیں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذکرو, یاد کرو. جب ملا کے پڑھیں گے تب بھی ہم پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنو اذکرو, دال کے جزم کو نون کے پیش سے ملا کے پڑھیں گے. لیکن جب ہم بریک کریں گے یا ایھا الذین آمنو, حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. تھرڈ لیٹر پہ پیش ہوگا تو یہاں پہ ہم پیش لگا کے پڑھیں گے, اور اگر زبر یا زیر ہوتا تو ہم زیر لگاتے ہیں. اذکرو, یاد کرو, ریکال کرو. تو یہ اذکرو جو ہے یہ فعل امر ہے, جمع پلورل کو کیا جا رہا ہے. واو ساکن بتا رہا آخر میں کہ جمع, یعنی کہ تم جمع کو آرڈر کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو نعمت اللہ, نعمت اللہ کی, علیکم, تمہارے اوپر, اپنے اوپر, اذ, جب. ایک ہوتا ہے اذا, ایک ہوتا ہے اذ. اذ جو ہے یہ پاسٹ کے لیے آتا ہے. دونوں کی ٹرانسلیشن وین ہوتی ہے جب, لیکن اذ جو ہے وہ پاسٹ کے لیے آتا ہے. جیسے کوئی چیز ریکال کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے قصے میں آپ کو کوئی بھی چیز پرانی, اس میں اذ کا میننگ اذ یوز ہوتا ہے. اذ, جب, جاءتکم, آئے تمہارے پاس. جاء تو جاءت, آئے, اور کم, تمہارے پاس کیا چیز, جنودن, کئی لشکر. جنود, جندن کی جمع ہے, جیم نون دال روٹ ورڈ ہے. جنود آرمیز یعنی پلورل ہے یہ, تو کئی لشکر آئے. فارسلنا, تو بھیجی ہم نے, علیہم, ان پر. ارسلنا, بھیجی ہم نے, علیہم, ان پر, ریحن, ایک آندھی. ریح نارمل ریح نہیں ہے بلکہ آندھی والی, جو اسٹارم والی ریح ہے. جبکہ عام طور پہ ریح جو ہے ہوا کے لیے, خالی ہوا کے لیے بھی آتا ہے, مگر اسپیشلی جب ارسلنا اعلیٰ, جب یہ چیزیں آپس میں مل جائیں, ارسلنا اعلیٰ, تو اس کے مطلب ہے کہ پھر جو چیز آتی ہے وہ تھوڑی سی یعنی کہ کوئی چیز امپوز کرنا کسی چیز پہ, کوئی چیز جیسے خطرناک چیز ہوتی ہے. جیسا ہم علم تری کیف میں پڑھتے ہیں, علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. تو ارسل علیہم تو یہ انلیش کرنا کسی چیز کو, تو فارسلنا علیہم, تو بھیجی ہم نے ان پر, ریحن, ایک آندھی. وجنودن, اور کچھ لشکر. لم, نہیں. لم جو ہے ڈڈ ناٹ کے لیے آتا ہے, یہ بھی ماضی کے لیے آتا ہے. تروہا, تم نے دیکھا انہیں, ہاں انہیں. ترو, تا پہلے ہے اور آخر میں واو ساکن ہے, تو تم جمع کا صیغہ ہے. را حمزہ یا روٹ ورڈ, تارو, تم نے دیکھا. ہاں انہیں, ہاں مؤنث کا صیغہ ہے, کس کے لیے آ رہا ہے, جنود کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ جنود کے لیے یہ یوز ہوا ہے یہاں پہ. تو آگے دیکھتے ہیں. وکان اللہ, ہے اللہ, بما, اسے جو, تعملون, تم عمل کرتے ہو, بصیرا, خوب دیکھنے والا. اذ, جب, پھر اگین پاسٹ کے لیے آگے, ریکال کرو. اذ, جب, جاؤکم, وہ آئے تم پر. جاؤ, وہ جمع کا صیغہ ہے, وہ آئے. کم, تم پر, تم سب پر. من فوقکم, تمہارے اوپر سے. فوق اوپر کو کہتے ہیں, تمہارے اوپر سے. ومن اسفل منکم, اور نیچے سے. منکم, تمہارے. اسفلا کا روٹ پر سین فا لام ہے. اسفل کا مطلب ہوتا ہے بلو, اور نیچے یعنی کہ نیچے سے. قرآن میں ایک اور جگہ ہم دیکھ لیتے کہاں پہ اسفلا لو کے میننگ میں یوز ہوا ہے, کہ نیچے یا بلو کے میننگ میں, لوور کے میننگ میں.
سورہ انفال کی آیت نمبر 42 ہے. اس میں جب جنگ کا ہی ذکر تھا، جنگ بدر کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَالرَّكْبُ، اور کیروان جو تھا، قافلہ تھا، اسفلا، لوور تھا، منکم، تم سے. تو اسفلا منکم، وہ تم سے، قافلہ تم سے نیچے تھا. تو نیچے کی میننگ میں یہاں پہ بھی آئے ہے اسفلا، لوور کے میننگ میں، بلو کے میننگ میں، اور ایک دفعہ یہاں پہ جو ابھی ہم لیسن پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اسفلا نیچے کے میننگ میں، اور وہ بھی جنگ کا ذکر تھا. سورہ انفال کی آیت تھی وَمِنْ أَسْفَلَ، اور نیچے سے، منکم تمہارے، وَإِذْ، اور جب، پھر یاد کرو جب کیا ہوا تھا، زاغت، پھر گئیں، الابصار، نگاہیں. زاغا یا زیغو، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے زین، زا، یا اور غین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کھینچے گا. تو زا یا غین روٹ ورڈ، زاغت الابصار، پھر گئیں نگاہیں. قرآن میں کبھی یہ دل کے لیے ہے، جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا، دل کا پھرنا، اور کبھی بصر کے ساتھ بھی، آئیز کے پھرنے کے ساتھ بھی آتا ہے. جب یہ آئیز کے پھرنے کے ساتھ آتا ہے، جب بصر کے ساتھ زاغ البصر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کسی چیز کو پوری طرح نہیں دیکھ سکنا یا اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکنا، تو اس طرح کہ آنکھیں پھر گئیں. تو یہ کہ محاورہ ٹائپ کا ہے. اس میں اور دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں پہ یہ سورہ صاد میں آیت نمبر 63 ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر 63 اس میں بھی ہے کہ کیا تو ہم نے انہیں خامخواہ ہنسی مذاق بنا لیا تھا، ام یا زاغت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی تھیں. اس طرح ہے کہ وہ ہمارے یہاں، تو زاغت عنہم الابصار، ان سے ہماری آنکھیں پھر گئی تھیں کہ ہمیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں کلیئر ہو رہا کہ کیا ہے، تو کریکٹ ویو نہیں دکھ رہا. تو یہاں پہ ایک دفعہ زاغت ابصار آیا ہے، اور ایک دفعہ قرآن میں اور بصر کے ساتھ آیا ہے. یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 ہے. اس میں بھی ہے ما زاغ البصر، اور نہیں جو ہے کج ہوئی، ٹیڑھ ہوئی آنکھ، یعنی نہ آنکھ کج ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی. تو کج ہونے کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے، not to be able to look at something، یا پھر اگر inability to view something from correct angle، تو اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. تو زاغ البصر یعنی بصر کے ساتھ یہ روٹ ورڈ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن میں. اذ زاغت الابصار، جب پھر گئی نگاہیں، وبلغت، اور پہنچ گئے. یہ تا جو ہے یہ بیسیکلی تا ساکن ہے، جیسے زاغت میں بھی آخر میں تا ساکن ہے جو زیر ملانے کی وجہ سے ہو گیا اس کا نیچے، لیکن اصل میں یہ مؤنث کی تا ہے. اسی طرح یعنی ابصار کے ساتھ، اور اسی طرح یہ تا بھی مؤنث کی ہے قلوب کے ساتھ. بلغت، پہنچ گئے، القلوب، دل، الحناجر، گلوں تک. حناجر جو ہے رباعی ہے، ہا نون جیم را. قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یہ روٹ ورڈ حناجر، اور دونوں دفعہ یہی آلموسٹ کہ پہنچ گئے دل گلوں تک. ہم اردو میں بھی اس طرح بولتے ہیں کہ دل اچھل کے اوپر ہی آ گیا یا گلے میں آ گیا، تو یہ کامنلی جو بہت زیادہ پلپیٹیشن ہوتی ہے، ہارٹ ایسے فیل ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ محاورہ یوز ہوتا ہے، اور عربی میں بھی یوز ہوتا ہے کہ پہنچ گئے دل گلوں تک، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں. اس میں دیکھتے ہیں قرآن میں ایک جگہ اور ہے حناجر، سورہ غافر کی آیت نمبر 18 ہے، اور آلموسٹ سیم دیکھیں، اس قلوب لد الحناجر، اور جب دل لدا پہنچ گئے حناجر میں، یعنی حلق میں آ گئے. تو حلق میں پھنسنا، کلیجے منہ کو آنا، جیسے یہ سارا ہم لوگ اردو میں بھی اس طرح کی چیزیں بولتے ہیں، تو وہی چیزیں کہ دل جو ہے حناجر میں آ گئے. تو قرآن میں 2 دفعہ یہ فریز ہے پورا، اور حناجر بھی 2 دفعہ یہ. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے دل، الحناجر، گلوں تک. پلورل ہے، ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کر رہے تھے. ظَنُّونَ روٹ ورڈ گمان کرنے کے میننگ میں، تھنک کرنے کے مطلب میں، سوچنے کے. تَظُنُّونَ، تم گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں. بی کی ٹرانسلیشن یہاں پہ بارے میں ہے. یہ بھی کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسے کچھ با کی ٹرانسلیشن اباؤٹ کی میننگ میں بھی ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں. اور ظنون، بہت سے گمان. جب بھی کسی فیل، جب ایک روٹ ورڈ کا فیل آتا ہے اور اس کے بعد اسی کا اسم آئے، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے
تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. اس میں ایگزیجریشن آ جاتی ہے, ٹرانسلیشن ہے کہ اظنون بہت سے گمان, زن کی جمع ہے ویسے ہی ظنون, اور وہ بھی اس میں بہت سے آ جائے گا کیونکہ یہ ساتھ جو انداز ہے کہ فعل کے بعد اسی کا اسم استعمال ہو تو اس میں تھوڑا سا تاکید آ جاتی ہے. بہت سے گمان, ہنالک اسی وقت, دیر اینڈ دین. ہنالک جو ہے اس کو ایسا ہوتا ہے دیر اینڈ دین, اسی وقت اسی جگہ ایسے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہے نا ہنالک دعا زکریا ربہ, جب حضرت مریم نے حضرت زکریا کو کہا تھا کہ میرے پاس پھل اللہ کا رزق ہے جو ایسے آتا ہے, تو اسی جگہ دیر اینڈ دین حضرت زکریا نے اپنے بیبی کے لیے دعا مانگ لی تھی, تو اس میں بھی ہنالک اسی وقت. اچھا, ہنالک اسی وقت, دیر اینڈ دین, ابتلیا آزمائے گئے. اچھا, یہ جو ہے اس کو جب ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے ہنالک ابتلیا, لیکن جب بریک کریں گے ہنالک اسی وقت اور حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. تھرڈ لیٹر پہ پیش ہو تو حمزہ پہ پیش لگا کے پڑھتے ہیں, اور اگر زبر یا زیر ہو تو زیر لگا کے. اچھا, ابتلیا آزمائے گئے, اس میں پہلی بات تو اس کا روٹ ورڈ ہے با لام واو. ابتلا ہم اردو میں بھی آزمائش کو کہتے ہیں, ٹو ٹیسٹ, ٹو ٹرائی, ٹرائل کرنا, آزمانا جیسے, تو ابتلا اردو میں بھی اس لیے یوز ہوتا ہے. یہ جو ہے پیسو بھی ہے, مجہول. ابتلیا جو ہے پیسو بھی ہے, مجہول ہے یہ, تو آزمائے گئے, تو اس کو ایسے یاد کیجئے. اچھا, قرآن میں اور جگہ دیکھ لیتے ہیں. ایک جگہ کہ ہنالک, ایک اور جگہ آپ دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 30 ہے, اس میں بھی ہنالک دیر, اسی وقت اسی جگہ, تبلو ان کو, یہ بھی آزمائش کے لیے, مگر ابتلا کا نہیں ہے, مگر they will put to trial. تو یہاں پہ ایک دفعہ اس طرح آ رہا ہے, اور دیکھتے ہیں ہنالک ابتلیا, اسی وقت آزمائے گئے, المؤمنون, سب مومن, وزلزلوا, اور وہ ہلا مارے گئے. زلزلو بھی جو ہے یہ مجہول ہے, پیسو ہے. ابتلیا اور زلزلو دونوں مجہول ہیں. زلزلو کا روٹ ورڈ زالام, زالام ہے, زلزلہ جیسے ہوتا ہے, تو زالام زالام ربائی ہے. تو ان دونوں میں فرق, ایک فعل ہے, ایک اسم ہے, دو پہ زبر دکھ رہے ہیں. زلزلو جب یہ فعل کی طرح آتا ہے, اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو شیک, شیک کرنا. اور زلزلو یعنی واو ساکن بتا رہا, وہ جمع میں تھے اور وہ شیک کیے گئے, وہ ہلا مارے گئے, وہ شیک کیے گئے. کون؟ مومنوں کی بات ہو رہی ہے. وزلزلو, اور وہ ہلا مارے گئے. مجہول ہے یہ, اور قرآن میں یہ ایک دفعہ ہم وہاں بھی پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض, جب زمین ہلا ماری جائے گی, شیک کر دی جائے گی, زلزالہ, وہاں پہ بھی زلزلت کر کے آتا ہے پیسو میں. اور ایک دفعہ قرآن میں اور یہ فعل کی طرح ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں, وَزُلْزِلُوا and they were shaken, اور وہ ہلا مارے گئے. یہاں تک کہ پھر رسول نے کہا کب آئے گی مدد, رسول اور لوگوں نے کہا, تو وہ ہلا مارے گئے, they were shaken. تو 3 دفعہ ٹوٹل یہ اس میں آیا فعل کی شکل میں. تو اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ ہلا مارے جانا, ٹو شیک, مطلب بری طرح شیک کیا جانا. وہ ہلا مارے گئے, زلزالن, ہلا مارا جانا. اب زلزالن جو ہے یہ اس کا اسم ہے, ایکشن کا نام ہے, ہلا مارا جانا, شیک کیے جانا. تو اسی طرح ٹرانسلیشن ہم اس کی اسم کی طرح کریں گے جیسے کسی ایکشن کا نام ہو, ہلا مارا جانا, شدیدن, شدت کا. وَإِذْ, اور جب, یقول, کہہ رہے تھے, المنافقون, منافق, والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے, ما نہیں, وعدنا, وعدہ کیا ہم سے. وعدہ, اس کو بریک کر کے ہم یاد کریں گے. وعدہ ایک فعل ہے, وعدہ یعدو فعل ہوتا ہے, اور فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے کہ اس میں 2 پروناؤن ہیں, اس لیے میں آپ کو اس کو بریک کر کے کروا رہی ہوں. وعدہ کا میں 2 پروناؤن ہیں. اس کے جو ڈوئر پروناؤن ہے وہ ہے واحد مذکر, اس نے وعدہ کیا. ٹھیک, وعدہ, اس نے وعدہ کیا, اور اٹیچ پروناؤن ہے نہ ہم سے, اس نے وعدہ کیا ہم سے. لیکن ہم نے اس نے کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ اس کا ڈوئر فوراً بعد نظر آ رہا ہے. لفظ جلالہ مرفوع حالت میں پیش دکھ رہی ہے آپ کو اس میں. تو وعدہ, اس نے وعدہ کیا کے بجائے ہم خالی لکھیں گے وعدنا اللہ, وعدہ کیا ہم سے اللہ نے, کیونکہ اس نے کی جگہ اللہ تعالیٰ کا نام یہاں پہ آ گیا نے کے ساتھ. مگر 2 پروناؤنز ہیں. اس طرح ٹرانسلیشن یاد کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے, اور ہمیں سینس بننے لگتا ہے کہ اس میں 2 پروناؤن ہیں. وعدہ میں
ہوا کی ضمیر ہڈن ہے، اس نے وعدہ کیا، اور نہ ہم سے. اب آگے ڈوئر کون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہم سے. ورسولہ، اور اس کے رسول نے. اس میں بھی رسول پہ پیش ہے، تو یہ بھی مرفوع حالت میں اسی کے ڈوئر ہے کہ وعدہ کرنے کا. اللہ مگر غرورا، دھوکے کا. غرورا غین را روٹ ورڈ. غرورا قرآن میں جب آیا ڈسیپشن کے لیے غین پہ پیش کے ساتھ، ڈسیپشن دھوکا. وَإِذْ، اور جب قالت کہا. تا ساکن مونس کی ہے، اور یہ طائفہ کے آگے گولتا ہے. جس چیز میں بھی آگے گولتا ہوتی ہے اس کو عربی میں مونس کنسیڈر کیا جاتا ہے، فیمینن. تو اسی لیے قالا کے آگے تا ساکن مونس کی لگی. جب کہا طائفتن، ایک گروہ نے. طاوا فا روٹ ورڈ ہے. منہم، ان میں سے. یا اہل یثرب، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب. لا مقامہ، نہیں کوئی ٹھہرنے کی جگہ. اچھا، مقام کا روٹ ورڈ قاف و میم ہے. مقام کا لفظ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، لیکن ریسٹنگ پلیس ہی بیسیکلی یہ ظرف، اس میں ظرف ہے، اور اس میں ریسٹنگ پلیس کے ٹھہرنے کی جگہ عارضی قیام جیسے اس طرح آتا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کہا بھئی یہاں پہ کوئی تمہارے لا مقامہ نہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی. قاف و میم روٹ ورڈ، اور مقامہ نہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی. لکم، تمہارے لیے. فرجعو، پس لوٹ چلو، یہ اس فعل امر ہے. مقام کا ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ٹھہرنے کی جگہ. سورہ فرقان میں آیت نمبر 66 میں جب یہ آتا ہے کہ بے شک وہ بہت بری جگہ ہے، مستقرن، مستقل ٹھکانے کے لیے بھی، و مقامن، اور ریسٹنگ پلیس عارضی قیام کے لیے بھی، جو جہاں پہ کھڑے ہونا چاہتے جہاں پہ کھڑے ہوگا انسان وہ کچھ عرصے کے جیسے وہ عارضی قیام کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عارضی قیام کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار. تو مقام میں ٹھہرنے کی جگہ آتا ہے اس طرح. تو یہیں پہ ہے، اس کی ٹرانسلیشن آپ ایسے یاد کریں، لا مقامہ، نہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی. لکم، تمہارے لیے. فرجعو، پس لوٹ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگ رہا تھا. اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ دال نون. اذن کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن، یعنی کہ اجازت. اور مانگنے کی میننگ کہاں سے آئے؟ ایسک کرنے کے. یہ حمزہ سین تا باب جو ہوتا ہے اس میں مانگنے کی میننگ آتے ہیں، جس طرح استغفار، بخشش مانگنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. پھر استخارہ میں خیر مانگتے ہیں. تو اس حمزہ سین تا باب میں مانگنے کے مفہوم ہوتے ہیں. تو جب یہ استأذن یستأذن کر کے آتا ہے، اس کا مطلب ہے ٹو آسک پرمیشن، اور اجازت مانگ رہا تھا. فریقن، ایک گروہ. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 62 ہے. اس میں بھی آپ کو کافی دفعہ دکھے گا حتی یستأذنہ، یہاں تک کہ they have asked his permission. پھر آگے پھر ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں. پھر اسی میں نیچے ایک اور دفعہ ہے they ask your permission. تو استأذن یستأذن کر کے ask permission کے میننگ آتے ہیں. یہ سورہ نور کی آیت 62 ہے، اور اس کے علاوہ سورہ توبہ میں بھی بہت دفعہ ہے اجازت کے لیے یہ لفظ. اجازت مانگ رہا تھا. فریقن، ایک گروہ. منہم، ان میں سے. النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے. انا، بے شک. بیوتنا، ہمارے گھر. بیوت بیت کی جمع بایتا روٹ ورڈ. بیوتنا، ہمارے گھر. تو اورہ، غیر محفوظ ہے. اورہ عین وورا. قرآن میں اس میننگ میں یہ یہیں پہ ہے 2 دفعہ. یہ روٹ ورڈ عین وورا قرآن میں 4 دفعہ ہے. 2 دفعہ یہ رہا آپ کے سامنے، یہ اور یہ، اور 2 دفعہ اور اس کے تھوڑے سے ڈفرینٹ میننگ ہے. تو اس کا آپ یہیں سے یاد کریں. ایکسپوزڈ، غیر محفوظ ہیں ہمارے گھر. اورا کے مطلب ہے ایکسپوزڈ یا پھر غیر محفوظ ہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، ایکسپوز ہیں. وما، اب اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ حالانکہ نہیں ہے وہ اورا، تو اس میں واو کی ٹرانسلیشن آپ اس پہ سرکل آ کے یاد کرنے حالانکہ ہے، کیونکہ کبھی زیادہ تر واو کی ٹرانسلیشن اینڈ ہوتی ہے اور، لیکن کبھی حالانکہ اور جبکہ بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ حالانکہ نہیں تھے یا وہ ان کے گھر اورا غیر محفوظ، وہ ایکسپوز نہیں تھے. ان نہیں، ان کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو تو ان کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے. ان نہیں، یریدونا، وہ چاہتے تھے. اللہ، مگر. فرار ہونا اسم ہے، کام کا نام ہے، اس لیے ٹرانسلیشن ہونا کر کے کریں گے، فرار ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمنٹ آ گیا کہ نہیں تھے وہ، جبکہ حالانکہ نہیں تھے وہ ایکسپوز، غیر محفوظ نہیں تھے. نہیں وہ چاہتے تھے مگر فرار ہونا. آیت نمبر 14. ولو، اور اگر. دخلت، داخل کیے جاتے. دخلت فعیلہ کا وزن ہے، یہ بھی مجہول ہے، ماضی مجہول.
اور دخیلت داخل کیے جاتے، وہ خود داخل نہیں ہوتے، جس طرح جب یہ اگر ایکٹیو ورژن ہوتا وہ داخل ہوتے، لیکن یہ پیسو ورژن ہے، وہ داخل کیے جاتے. کیا چیز داخل کی جاتی ہے؟ علیہم، ان پر داخل کیے جاتے. کیا چیز؟ بریکٹ میں سمجھانے کے لیے بتا دیں کہ لشکر داخل کیے جاتے من اقطارها، ان کے اطراف سے. ہا کون ہے؟ مؤنث کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اقطارها. تو اگر وہ داخل کیے جاتے ان پر لشکر ان کے اطراف سے، شاید ان کے گھروں کے اطراف سے. تو اقطار قاف تو اور روٹ ورڈ ہے. اقطار قرآن میں 2 دفعہ ہے اور دونوں کی میننگ آلموسٹ اسی طرح ہے کہ کناروں سے. تو ایک دفعہ یہاں پہ اقطار دکھ رہا ہے آپ کو، اور ایک دفعہ قاف تو اور روٹ ورڈ کے اقطار ایک اور جگہ ہے قرآن میں. سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم بھاگ جاؤ من اقطار السماواتی، اقطار کے مطلب کناروں سے، زمین کے کناروں سے نکل بھاگو. تو اقطار السماواتی والارض، زمینوں اور آسمانوں کے کناروں سے نکل بھاگو. تو کناروں کے لیے اقطار ایک دفعہ رحمان میں ہے اور ایک ہی دفعہ قرآن میں اقطار، یہاں پہ میننگ اطراف، کنارے. من اقطارها، ان کے اطراف سے. ثم پھر سئلوا، وہ سوال کیے جاتے ہیں. اگین یہ بھی مجہول ہے پیسے میں. جب بھی مجہول آئے تو آپ اس کی ٹرانسلیشن کو ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیا کریں کہ تھوڑی ٹرکی ہوتی ہے اس کی ٹرانسلیشن. سألا روٹ ورڈ سین حمزہ لام، اور سئلوا واو ساکن بتا رہا وہ جمع کا صیغہ، وہ سوال کیے جاتے. اگر یہ ایکٹیو ورژن ہوتا تو وہ ہوتا وہ سوال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ سوال کیے جاتے ہیں. اور ڈوئر کون ہے وہ مجہول ہوتا، نہیں پتا ہوتا. یہ اس کا سٹائل ہوتا ہے. سئلوا، وہ سوال کیے جاتے. الفتنہ تھا، فتنہ برپا کرنے کا. فتنہ تو فتنے کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، مگر اس کو سمجھانے کے لیے زیادہ بہتر ٹرانسلیشن ہے وہ سوال کیے جاتے فتنہ برپا کرنے کا. اس کی میننگ یہ ہے کہ ٹو انوائٹ somebody ٹو ڈو something، کسی کو انوائٹ کرنا کہ کچھ کرنے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے. تو جب یہ اس طرح مل کے آیا ہے، اس کی میننگ یہ ہے کہ کسی کو انوائٹ کرنا. تو پھر وہ سوال کیے جاتے فتنہ برپا کرنے کا، یعنی کہ ان کو کہا جاتا کہ آؤ ذرا تباہی پھیلائے، فتنہ کریں. لآتوها، البتہ وہ آتے اسے. لآتوها روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ تا یا. حمزہ تا یا جب یہ اس باب میں آتا ہے، آتا یؤتی کر کے جب آتا ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو گیو. صرف اس جگہ پہ جب یعنی کہ آتا یؤتی کر کے جب آتا ہے، یہاں پہ حمزہ پہ کھڑی سے پر دکھ رہا ہے نا آپ کو، تو یہ جب اس باب میں آتا ہے اس کی میننگ عام طور پہ ہمیشہ بلکہ ٹو گیو کے میننگ ہوتے ہیں، دینے کے میننگ میں. مگر یہاں پہ اس کے میننگ تھوڑے سے چینج ہے، یہ عام اور جگہ پہ آپ کو نہیں دکھے گا اس طرح اس میں. تو اس کا آپ سٹار لگا لیں. لآتو، البتہ وہ آتے، ہاں اسے. کس کو آتے؟ فتنے کو آتے. فتنے کے آخر میں گولتا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. جس چیز میں بھی گولتا ہوتی ہے اس کو عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. لآتوها، البتہ وہ آتے اسے. اور ویسے اس کی میننگ ہے کہ they would have certainly done it، مطلب وہ ضرور کرتے اس کو. تو اس طرح میننگ ہوتا ہے. تو اس کو آپ سٹار لگا کے ہائی لائٹ کر کے اس حصے کو یاد کر لیں، تھوڑی سی ٹرانسلیشن مشکل ہے. ثم پھر سئلوا، وہ سوال کیے جاتے الفتنہ، فتنہ برپا کرنے کا. لآتو، واو ساکن بتا رہا وہ جمع میں تھے، وہ جمع کا صیغہ تھے. لآتو، وہ آتے، ہاں اسے، فتنے کو. وما، اور نہ تلبثوا، وہ انتظار کرتے. اچھا، لام با سا روٹ ورڈ ہے. لام با سا روٹ ورڈ لبیسا یلبسو کر کے قرآن میں آتا ہے، لیکن تشدید کے ساتھ صرف یہیں پہ. اور اس کے مطلب یہاں پہ یعنی تشدید کے ساتھ جب آتا ہے تلبسا، یہ تلبسو کر کے اس کے میننگ ہوتے ٹو ہیزیٹیٹ، ہیزیٹیٹ کرنا. تو وما تلبسو، نہ وہ انتظار کرتے، نہ وہ ہیزیٹیٹ کرتے، وہ پھر رکتے نہیں. بیہا، اس کا، فتنے کا. یعنی پھر وہ اگر ان سے بلایا جاتا ان کو گڑبڑ کرنے کے لیے تو وہ آتے اس سے. اور وما تلبسو، وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے بیہا، اس میں، یعنی کہ اس فتنے کو برپا کرنے میں. تو تلبسا، یہ تلبسو کر کے قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، یہ اس کے میننگ ہے ٹو ہیزیٹیٹ. باقی جگہ لبیسا یلبسو کر کے جب آتا ہے اس کی میننگ اسٹے کرنا، کہیں رہنا، ٹھہرنا، اس میننگ ہوتا ہے. مگر یہاں پہ ہیزیٹیٹ کرنے کے میننگ میں.
وما تلبثوا اور نہ وہ انتظار کرتے بہا اس کا الا مگر یسیرا بہت تھوڑا. اچھا یسیر میں بھی اس میں آسانی نہیں ہے میننگ میں, اس میں میننگ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, تو اس کو بھی اسٹار لگا کے یاد کر لیجئے کہ وہ بہت تھوڑا, ورنہ یسیر کی میننگ آسانی ہوتا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کانو تھے وہ, واو ساکن بتا رہا وہ جمع میں تھے, عہدو وہ عہد کر چکے, عہدو فعل ہے, عہد یعاہدو اس کے میننگ ہوتے ہیں عہد کرنا, عہدو وہ عہد کر چکے اللہ سے من قبل اس سے پہلے, لا یولون کہ نہیں وہ پھیریں گے, واو لام یا روٹ ورڈ, واللہ یولو اس کے میننگ وہی ٹو ٹرن بیک, نہیں وہ پھیریں گے, الادبار پشتیں, بیکس اپنی, دال بارہ دبر کی جمع ادوار, پشتیں نہیں پھیریں گے, وکانا اور ہے عہد اللہ عہد اللہ کا, مسئولہ پوچھا جانے والا, سین حمزہ لام روٹ ورڈ مفعول کے وزن پہ مسئول, مفعول مسئول ٹرانسلیشن کیسی ہے, پوچھا جانے والا, ون ٹو بی کوشچنڈ کہ جس کا سوال ہوگا, تو وکان عہد اللہ مسئولہ اور ہے عہد اللہ کا پوچھے جانے والا, یعنی اس کے بارے میں تم سے کوشچن ہوگا کہ کیوں نہیں پورا کیا. قرآن میں اور جگہ پہ مسئولہ نظر آتا ہے, سورہ اسراء کی آیت میں 34 اور 36 دونوں میں, ان العہد بے شک ہے یقیناً عہد کے کانا مسئولہ, عہد کے بارے میں کوشچن ہوگا, اور اس میں نیچے ایک اور دفعہ مسئولہ نظر آتا ہے, سب کی باس پرس ہوگی. تو مسئولہ ہم نے دیکھ لیا, پوچھے جانے والا, ون ٹو بی کوشچن. آیت نمبر 16, قل کہہ دیجئے, لن ہرگز نہیں, نیور, ینفعکم فائدہ دے گا, کم تم سب کو, الفرار بھاگنا, فرار ہونا, ان اگر, فارر تم بھاگے تم, ال لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے بھاگنا, اور فارر تم فعل ہے بھاگے تم, من الموتی موت سے, او یا القتل قتل سے, و اذن اور تب, ایک ہوتا ہے اذا اور ایک ہوتا ہے اذن, اذن کے میننگ ہوتا ہے تب, جیسے دین, و اذن اور تب, لا تمتعون نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے, متع یمتع تمتی, میم تعین روٹ ورڈ, متع یمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا, اس طرح, اور یہاں پہ تا پہ پیش ہے, تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے, تو یہ مجہول کا صیغہ ہے, تو اس پہ لکھ لیجئے کہ پیسو ہے, یہ مضارع مجہول ہے, لا تمتعون نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے. تو اس کو ابھی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, جو بھی مجہول ہوتا ہے عام طور پر اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہوتی ہے, کیا جاتا ہے, کیا جائے گا, کیا گیا, اس طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے. تو نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے, الا قلیلا مگر بہت تھوڑا. قل کہہ دیجئے, من کون ہے, جو سوالیہ من ہوتا ہے جو شروع کا, اس میں من کون یا کس نے ٹرانسلیشن ہوتی ہے, کون ہے, ذلذی وہ جو, یعصمک کا بچائے گا تمہیں. عین سوا میم روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو سیو, ٹو پروٹیکٹ, یا کی ٹرانسلیشن ہے وہ بچائے گا, اور کم تم سب کو, تو کون جو وہ بچائے گا تمہیں. عین سوا میم عاصم, بچانا, ہم لوگ نام رکھتے ہیں عاصم, عاصم کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا, اور قرآن میں یہ روٹ ورڈ اسم کی طرح اس طرح یوز ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہاں پہ, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اور اللہ یعصمک ول پروٹیکٹ یو, یعصم وہ بچا لے گا کا تمہیں لوگوں سے. تو یعصمک مطلب عین صاد یعصمک, یہ روٹ ورڈ بچانے کے میننگ میں, ٹو سیو, ٹو پروٹیکٹ کے میننگ میں یوز ہوتا ہے. من اللہ اللہ سے, ان اگر, ارادہ اس نے ارادہ کیا, اس میں اس نے کیسے آیا, ارادہ میں فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے, واحد مذکر کی, ارادہ اس نے ارادہ کیا, بکم تمہارے ساتھ, سوءن برائی کا, او یا ارادہ اس نے ارادہ کیا, بکم تمہارے ساتھ, رحمت کا, ولا اور نہیں, یجدون وہ پائیں گے, وجد یجدو قرآن میں نظر آتا ہے واو جیم دال روٹ ورڈ, اور میننگ پانا, یجدون وہ پائیں گے, لہم اپنے لیے, من دون اللہ سوائے اللہ کے, ولین کوئی دوست, واولام یا روٹ ورڈ ولی کا, ولا اور نہ, نصیرہ کوئی مددگار, ہیلپر. قد آیت نمبر 18, قد تحقیق, یعلم جانتا ہے, اللہ تعالی, المعوقین روکنے والوں کو,
معوقین کا روٹ ورڈ ہے عین واو قاف. قرآن میں یہ روٹ ورڈ اور یہ لفظ صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے یہیں پہ, تو اس کو بھی آپ اسٹار لا کے یاد کر لیں. اب میم پہ پیش ہے تو ٹرانسلیشن والوں کر کے کریں گے, میم پہ پیش ہو اینا اونا آخر میں ہو, ٹرانسلیشن والوں کر کے کرتے ہیں. معوقین روکنے والوں کو, منکم تم میں سے, والقائلین اور کہنے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ روکنے والوں کو تم میں سے اور کہنے والوں کو. قاف و لام روٹ ورڈ قائل, قائل فائل کا وزن ہے تو کہنے والوں کر کے ٹرانسلیشن کریں گے. قاف و لام روٹ ورڈ والقائلین اور کہنے والوں کو. لی, جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد لا یا لی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کس سے کہا, جیسے قال یقول قلتم قلنا یقال قیلا, اور یہاں پہ اب قائلین. تو جب بھی اس روٹ ورڈ کے بعد لی آئے یا لا آئے اس کا مطلب کس سے. قائلین کہنے والوں کو, کس سے, لی اخوانہم اپنے بھائیوں سے. اخوان کا روٹ ورڈ حمزہ خواؤ, حلما آؤ, الینا طرف ہمارے, ولا اور نہیں, یأتونا وہ آتے, اتا یأتی کر کے جب آتا ہے تو اس کی میننگ آ ٹو کم ہوتا ہے. ولا یأتونا اور نہیں وہ آتے, البأسا لڑائی کو, الا مگر, قلیلہ بہت تھوڑے. البأس جو ہے با حمزہ سین روٹ ورڈ, قرآن میں زیادہ تر آپ پنشمنٹ کی میننگ میں دیکھتے ہیں کہ جب آ گیا بأسنا, ہمارا عذاب آ گیا, ہماری سزا آ گئی ان پہ تو وہ لوگ سو رہے تھے, ایسے آیتیں نظر آتی ہیں. تو بأس کا لفظ زیادہ تر سزا اور عذاب کے لیے آیا قرآن میں, کسی جگہ مائٹ اور پاور کے لیے بھی آیا ہے کہ جس طرح طاقت کے لیے اس طرح, اور جنگ کے لیے بھی جیسے یہاں پہ لڑائی کے لیے آیا. ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں ہم, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 ہے, اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کی صنعت سکھائی, وہ جو زرع وغیرہ بنانا, لتحصنکم تاکہ تمہیں بچائیں, من بأسکم تمہاری جنگ سے, یور بیٹل, بأسکم اس میں بھی بیٹل کے میننگ ہے, جنگ کے میننگ ہے, اور یہاں پہ بھی بیٹل کے میننگ ہے. ولا یأتونا اور نہیں وہ آتے, البأسا بیٹل کو, لڑائی کو, الا قلیلا مگر بہت تھوڑے. اشحتن بخیل ہیں, اشحتن روٹ ورڈ ہے شین ہا ہا. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 3 دفعہ شح کر کے آیا ہے, جو ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ نے دل میں شح رکھ دی. بخیلی اور یعنی کہ بخیلی اور گریڈ دونوں کا مکسچر ہوتا ہے, آپ نے تفسیر میں اس کو پڑھا ہوگا. تو شح 3 دفعہ آیا ہے قرآن میں, اور اشحتن کر کے 2 دفعہ آیا ہے اس طرح, ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ بلکہ اسی آیت میں دوسری دفعہ ہے اشحتن, تو 2 دفعہ ادھر ایک ہی آیت میں آ گیا. تو اس شکل میں صرف یہیں پہ آیا ہے, اور باقی شح کر کے آیا ہے. اس کے میننگ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اس میں اسٹنجینس بھی ہوتی ہے اور گریڈینس بھی ہوتا ہے, اور یہ مائزرلی کے میننگ ہے. بخیل ہے علیکم تم پر, فَإِذَا پھر جب جاء آتا ہے, الخوف خوف, رأیتہم رأیتا دیکھتے ہیں آپ, ہم ان سب کو, ینظرون وہ دیکھتے ہیں, الیک کا طرف آپ کے, تدور گھومتی ہیں, دار یا دور, دال واو را روٹ ورڈ, دال واو را روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ فعل کی طرح ہے, صرف 2 دفعہ, اور اس طرح ٹو ریوالو کے میننگ میں صرف یہیں پہ آیا ہے. جیسے دائرہ ہم کہتے ہیں نا, دائرہ, دائرہ بھی کیا ہوتا ہے, گول گھومتا ہے, تو اس سے یاد رکھیں کہ جب دائرہ جو ہے گول گھومتا ہے, تو اسی طرح تدورو یہ جو فعل کی طرح یہاں پہ آیا ہے, اس کے میننگ میں کہ ریوالو کرتی ہیں, تدورو گھومتی ہیں, ریوالو کرتی ہیں, اعینہم آنکھیں ان کی, کالذی اس شخص کی طرح, کا کی ٹرانسلیشن طرح, کالذی شخص کی طرح, یغشا غشی تاریخ کی جا رہی ہو, علیہ جس پر, من الموت موت کی. اس چیز کو پورے کو آپ ایک ساتھ پہلے اس کو کریں, دیکھتے ہیں. اچھا, غین شین واو روٹ ورڈ ہے, غین شین واو روٹ ورڈ کا میننگ ہوتا ہے ٹو کور, چھانا. آپ زیادہ تر دیکھیں گے اس کے میننگ میں ہوتا ہے کہ وہ چھا رہی تھی, اور اس میں لیکن یہاں پہ ایک بات تو یہ کہ یہ یا پہ پیش ہے, اور تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو, تو یہ کلیئر گیو اوے کہ مجہول ہے, اور اس کے میننگ آ رہے ہیں غشی طاری کرنے کے لیے, فینٹنگ کے لیے. قرآن میں زیادہ تر موسٹلی آپ غین شین واو کو چھانے کے مطلب میں دیکھیں گے, ٹو کور کرنے کی میننگ میں, مگر غشی طاری کرنا, فینٹ ہونا, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس پہ غشی طاری ہوگی, فینٹ ہو گیا, تو اردو میں ہم غشی اسی لحاظ سے کہتے ہیں, لیکن عربی قرآن میں آپ کو یہ 2 جگہ ملے گا اس طرح, فینٹنگ کے میننگ میں یہ روٹ ورڈ, ایک جگہ یہاں پہ, اور دونوں میں
جو اسپیشلی یہ اور ساتھ موت کا آ جائے نا، غشیہ اعلیٰ، بلکہ یہ اور یہ دونوں ساتھ ہوں، اعلیٰ کا ساتھ آئے اس پہ غین شین جا کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو لوز کانشیسنیس، ٹو فینٹ. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یغشا علیہ من الموت، غشی طاری کی جا رہی ہو جس پر، من الموت، موت کی. ایک جگہ اور قرآن میں یہ دکھے گا آپ کو، سورہ محمد کی آیت نمبر 20 ہے، اس میں بھی ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، ینظرون، وہ دیکھتے ہیں، الیک نظرہ، آپ کی طرف ایسی نظر سے، المغشی، فینٹنگ جو ہو رہی ہو. تو یہ بھی غین شین جا کا روٹ، غین شین واو روٹ ورڈ اعلیٰ کے ساتھ، اور موت آلموسٹ سیم دیکھیں ایڈیم محاورے کی طرح ہے کہ مغشی علیہ من الموت. تو غین شین جا اور اعلیٰ کامن ہے، اور من الموت بھی کامن ہے. تو یہ صرف قرآن میں آپ کو 2 جگہ غین شین واو کے میننگ میں فینٹنگ کے مطلب نہ ملتے ہیں کہ ٹو لوز کانشیسنیس، کیونکہ جب یہ روٹ ورڈ اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے تو اس میں غشی طاری ہونے والا وہ مطلب آ جاتا ہے جو ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں. یغشا، اچھا غشی طاری کی جا رہی ہو، یہ پیسو بھی ہے تو اس لیے ٹرانسلیشن اس طرح کریں گے، طاری کی جا رہی ہو علیہ جس پر، من الموت، موت کی، فاذا پھر جب، ذہبا چلا جاتا ہے، الخوف خوف، سلقوکم بدزبانی کرتے ہیں آپ تم سب سے. سلقوکم کے 2 پارٹ ہیں، سلقو وہ واو ساکن تک بتا رہا ہے کہ وہ بدزبانی کرتے ہیں، اور کم آپ سب سے. کم میں آپ اکیلا نہیں آئے گا بلکہ کم تم سب پلورل سے. اچھا سلقو وہ بدزبانی کہتے ہیں. سلقہ سین لام قاف روٹ ورڈ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، یہیں پہ ہے بس، اس کے بعد یہ روٹ ورڈ آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا. اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ ایسے کٹنگ ورڈز کہنا، کسی کو کٹنگ ورڈز، کاٹنے والے ورڈز کہہ دینا زبانوں کے ساتھ، بدزبانی کرنا بہت ہی خراب، جیسے کٹنگ ورڈز جیسے کہنا. سلقوکم بدزبانی کرتے ہیں آپ سے، بِأَلْسِنَةٍ 7 زبانوں کے. السنہ جو ہے یہ پلورل ہے، لسان سنگولر ہے اور السنہ پلورل ہے، تو ٹرانسلیشن اس لیے زبانوں کے کریں گے، 7 زبانوں کے. حدادن تیز، شارپ. حدادن کا روٹ ورڈ دال، ہا دال دال ہے. حداد تو قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، حداد کر کے، یعنی اس شکل میں ایک دفعہ آیا ہے، اس کی میننگ ہے شارپ. 7 زبانوں کے حدادن شارپ. باقی قرآن میں اس روٹ ورڈ سے حدید آیا ہے، حدید کی میننگ ہوتا ہے آئرن، جیسے سورہ حدید بھی ہے، مگر حدید بھی ایک دفعہ شارپ کے میننگ میں قرآن میں نظر آتا ہے، یہی روٹ ورڈ. سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں آخر میں ہے کہ جس دن، اس دن سارے پردے اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، تو اس دن فبصرک الیوم، تو آج تمہاری نگاہ حدید شارپ ہے، تیز ہو گئی ہے. تو تیز کی میننگ میں ہا دال دال کا روٹ ورڈ ایک دفعہ یہاں پہ قرآن میں نظر آتا ہے، سورہ قاف میں آیت نمبر 22 میں حدید لکھا ہے اور میننگ شارپ ہے، روٹ ورڈ سیم ہا دال دال. اور حداد تو آئے ایک ہی دفعہ ہے مگر میننگ وہی ہے شارپ، 7 زبانوں کے شارپ. سلقوکم بِأَلْسِنَةٍ حداد، وہ ایسی کٹنگ باتیں کرتے ہیں شارپ زبانوں سے. اردو میں بھی ہم تیز زبان ہے، قیچی جیسی زبان، ایسے ورڈ یوز کرتے ہیں. اشحتن، ہرس بخل کرتے ہوئے. اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سب میں اشحتن ہرس بھی ہوتا ہے، بخل بھی آتا ہے، تو دونوں میننگ ٹھیک ہوتے ہیں اس کے. اشحتن ہرس بخل کرتے ہوئے، علی الخیر مال پر. ال جب لگ جاتا ہے نا خیر پہ تو اس کی میننگ مال ہوتا ہے. خالی خیر تو بھلائی ہوتی ہے، کوئی بھی بھلائی ہوتی ہے، لیکن الخیر مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن میں اور جگہ پہ ہو چکا ہے یوز. علی الخیر مال پر. اولئک یہی لوگ ہیں، لم نہیں، یؤمنوا وہ ایمان لائے، فاحبط تو ضائع کر دیا، اللہ نے. لفظ جلالہ پیش ہے تو اللہ نے ضائع کر دیا. احبط یحبط جو ہے اس کی میننگ ہے ٹو میک ورڈ لیس، ضائع کر دینا. تو اللہ نے ضائع کر دیا ان کے اعمال کو. قرآن میں سورہ محمد میں بہت دفعہ آیا ہے یہ، ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 28 میں بھی ہے. فاحبط، سو ہی میڈ ورڈ لیس، اس نے اکارت کر دیے، ضائع کر دیے، اعمالہم ان کے اعمال. تو احبط یحبط کی میننگ اللہ اس نے ضائع کر دیا کر کے آتا ہے، ٹو میک ورڈ لیس. وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ، اللہ پر یسیرا بہت آسان. یہاں پہ یسیرا اپنے اصل مطلب میں بہت آسان کے، جبکہ شروع میں سورہ اسی آج کے لیسن میں ہم نے یسیرا کے ڈفرنٹ میننگ بھی دیکھے تھے، وہ آپ کو یہیں پہ ملے گا خالی. نارملی تو یسیر کا مطلب بہت آسان ہے. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف کرے اور اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی منافقت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں
اندر باہر سے بہت اچھا مسلمان بنا دے، اپنی پسند کا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.